شروع کیا جائے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار سدرہ کے راہی رب کے ماہی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الہ روح النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک کہ آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں چند لمحات میں فقط اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخر کار آپ جو یہاں پر آئے ہیں اور ہم جو یہاں پر آئے، بانی محفل نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا، تو آخر کار ان محفلوں میں آنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ سر شام سے لے کر کے جو اب تک بیٹھے ہیں تو کچھ حاصل ہوگا، اسی لیے تو بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ بے شک بولو بھائی، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ تو کیا حاصل ہونا ہے اور کیا ملنا ہے، چند لمحات میں یہ بتا کر کے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دمشق کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتے تھے۔ ہر جمعے کو دمشق کی جامع مسجد میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے تھے۔ جب یہ بات پورے دمشق کے اندر مشہور ہوئی تو پورے دمشق کے لوگ آ کر کے دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہونے لگے، اور جب یہ بات دمشق سے نکل کر کے گرد و نواح تک پہنچی تو گرد و نواح کے لوگ آ کر کے جمع ہونے لگے، اور جب یہ بات پہنچتے پہنچتے مدینۃ الرسول پہنچتی ہے تو جہاں پر مدینے کے بڑے بڑے امیروں نے سنا تھا، بڑے بڑے وزیروں نے سنا تھا، بڑے بڑے مالداروں نے سنا تھا، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے سنا تھا، وہیں اس حدیث بات کو ایک ایسے شخص نے بھی سنا تھا کہ جس کے گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ ہے، غربت کا عالم ہے، مفلسی کا عالم ہے، بیماری کا عالم ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے، مگر جب یہ بات گوشے گزار ہوتی ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کمر سے پٹکا باندھتا ہے، زادے راہ تیار کرتا ہے، تمام تر سفر کی تیاریاں کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ نکلنا چاہتا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا آخر کار یہ معاملہ کیا ہے، بیٹی سامنے آتی ہے، آگے بڑھ کر کے پیشانی کو چوم لیتا ہے، بیٹا سامنے آتا ہے، آگے بڑھ کر کے پیشانی کو چوم لیتا ہے۔ جب شریک حیات نے دیکھا تو بیوی نے کہا تھا، اے میرے سرتاج آخر کار معاملہ کیا ہے؟ آج میں آپ کی آنکھوں میں الگ طریقے کے شرارے دیکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا، میری شریک حیات یہ بات تو حق ہے کہ تیری محبت کے میرے سینے کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چراغ روشن ہے، مگر کان کھول کر کے سن لے، آج میں تیری محبت کو اپنے نبی کے جلسے پر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے نبی کے جلسے پر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چوک پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ آئے گا اس کا دامن پکڑ کر کے دمشق پہنچوں گا، کوئی گھوڑا آئے گا اس پر سوار ہو کر کے دمشق پہنچوں گا، کوئی اونٹ آئے گا اس پر بیٹھ کر کے دمشق پہنچوں گا۔ لیکن صبح سے کھڑے کھڑے دوپہر کا وقت آ گیا، سورج پوری تمازت سے چمک رہا ہے، اللہ اکبر، نہ کوئی قافلہ آیا، نہ کوئی گھوڑا آیا، نہ کوئی اونٹ آیا کہ جس پر بیٹھ کر کے جا سکے۔ یہاں تک کہ شام کا وقت قریب ہو گیا، اس کی غربت نے کہا تھا رک جا، اس کی مفلسی نے کہا تھا رک جا، اس کی بیماری نے کہا تھا رک جا، بیوی بچوں کی محبت نے کہا تھا رک جا، اس کی پریشانیوں نے کہا تھا رک جا، مگر اس کے دل سے نکلنے والے عشق رسول کے شراروں نے کہا تھا نکل جا، اس لیے کہ تجھے کامیابی کسی اور کی محبت سے نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اللہ اکبر تنہے تنہا چل پڑتا ہے دیوانہ مصطفیٰ، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے اور چل دیتا ہے، لبوں پر درود پاک کا ترانہ ہے، لبوں پر نعت مصطفیٰ ہے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور مسلمان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر ہم چند لمحات کا سفر طے کرتے ہیں تو بس بھی وہ تلاش کرتے ہیں جو ویڈیو کوچ ہو، جس کے اندر فلمیں چل رہی ہو، جس میں گانے بج رہے ہو، مگر سنو اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیوانہ مصطفیٰ چلا ہے، لبوں پر اللہ اکبر درود پاک ہے، کبھی نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور مسلمان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ مسلمان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ مسلمان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مسلمان قرآن کو طاق میں نہیں سجاتا بلکہ اپنے دل کی تختی پر سجاتا ہے، اور زمانے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگرچہ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر قرآن آج بھی مسلمانوں کے سینے میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا سنیں تو صحیح، چل دیا دیوانہ مصطفیٰ، دیوانہ مصطفیٰ تنہے تنہا چلا ہے، لبوں پر نعت مصطفیٰ ہے، کلام اللہ شریف کی تلاوت ہے۔ مسلمان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لکھنؤ کی دھرتی سے آگے تھوڑا چلے، آپ ذرا دیکھیں، ایک اللہ کے ولی تشریف فرما ہے جن کا نام ہے حضرت شاہ مینا۔ آپ کا یہ معمول تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اگر صبح کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شام کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رات کا سناٹا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا تجھے کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے آقا، آپ کے مولا آپ کی قبروں میں آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد آپ کے آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں، مگر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا تجھے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آقا تو ایک ہے، آقا تو آرام فرما مدینے میں ہے، آقا کا گنبد مدینے میں ہے، آقا تو آرام فرما مدینے میں ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں چاہنے والے غلام موجود ہیں۔ ایک وقت میں نہ جانے کتنے غلام اس دنیا سے جاتے ہوں گے، تو پھر آقا کس کس کی قبر میں کیسے تشریف لے جاتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا تو پھر آپ سمجھا دیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس پیڑ کے نیچے کھڑا ہے اس پر نظر اٹھا کر کے دیکھ۔ آپ املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، کہا حضور مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جس طریقے سے آپ پہلے املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی طریقے سے اب بھی املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں نادان، پہلے بھی تیری نظروں کا قصور تھا اور اب بھی تیری نظروں کا قصور ہے، ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھ۔ اب جو نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا کہنا ہے قسم بخدا جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو جس طریقے سے حضرت شاہ مینا درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی طریقے سے درخت کے ہر پتے پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا دیکھنا تھا، قدموں پر گرتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اے لوگوں، مدینے کی گلیوں میں کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور یہ اعلان کرتا جا رہا تھا قسم بخدا میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ جب لکھنؤ کی دھرتی پر رہنے والے شاہ مینا کی طاقت کا عالم یہ ہے تو مدینے میں رہنے والے شاہ پتھا کی طاقت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہا تھا یہ دیوانہ مصطفیٰ چلا ہے تنہے تنہا۔ اللہ اکبر۔ تمام تر پریشانیوں اور مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے دمشق کی سرحد و سیما میں داخل ہو گیا۔ کسی کا دامن تھام کر کے کہا میرے بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حضرت ابو دردہ میرے نبی کی حدیث کہاں سناتے ہیں؟ کہا یہ سامنے جو جم غفیر دیکھ رہا ہے، یہ جو لوگوں کا ہجوم دیکھ رہا ہے، یہ جو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
یہی دمشق کی جامع مسجد ہے اور یہی حضرت ابو درداء میرے مصطفیٰ کی حدیث سناتے ہیں۔ دوڑ کر کے دیوانہ مصطفیٰ مجمع کو چیرتا ہوا مجمع میں شامل ہو گیا۔ تمام لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور لوگ آمین آمین کی صدائے بلند کر رہے تھے۔ کسی اپنے بھائی سے کہا میرے بھائی ذرا یہ تو بتا حضرت ابو درداء میرے نبی کی حدیث کب سنائیں گے؟ اس نے کہا آنے والے، تو نے آنے میں دیر کر دی۔ حضرت ابو درداء مصطفیٰ کی حدیث سنا چکے ہیں، جلسہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ حضرت ابو درداء دعا کہلا رہے ہیں اور تمام لوگ آمین آمین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے، یہ سنبھل سے چل کر کے نہیں آیا تھا، سرسی سے چل کر کے نہیں آیا تھا، مراد آباد سے چل کر کے نہیں آیا تھا، صدیرن پور سے چل کر کے نہیں آیا تھا، ناٹھیر سے چل کر کے نہیں آیا تھا، اللہ اکبر گجراولا یا جویا سے چل کر کے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ مدینے سے چل کر کے دمشق کی سرحد و سیما میں داخل ہوا تھا تاکہ مصطفیٰ کی حدیث کو سن سکے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھو، اتنی دور کا سفر طے کرنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ جلسہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک چیخ نکلتی ہے جو مجمع کو چیرتی ہوئی حضرت ابو درداء کے کانوں سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اے لوگو ہٹ جاؤ، آنے والے کو راستہ دے دو۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، آنے والا وہ ہے جس کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، آنے والا وہ ہے جس کے سر پر پھٹا ہوا امامہ ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، آنے والا وہ ہے جس کے تن پر پھٹا ہوا پیراہن ہے۔ مگر حضرت ابو درداء منبر سے نیچے اترتے ہیں، ادھر سے حضرت ابو درداء بڑھے ہیں، ادھر سے دیوانہ چلا ہے۔ حضرت ابو درداء آگے بڑھے، اپنے سینے سے لگا لیا، ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے میری محبت کا امتحان نہ لے، یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ مجھے تیرے جسم سے میرے نبی کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا صحیح پہچانا ہے، میں مدینہ الرسول سے چل کر کے آیا تھا، میں نے سنا تھا آپ ایک حدیث ہر جمعے کو سناتے ہیں، مگر افسوس اتنے میں یہاں پر پہنچا ہوں، آپ حدیث سنا چکے ہیں، جلسہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھبراتا کیوں ہے، تجھے نبی کا جلسہ بھی ملے گا، مصطفیٰ کی حدیث بھی ملے گی۔ اللہ اکبر، جلسے میں چل کر کے اپنے گھر سے نکل کر کے آنے والوں سنو، جو سرے شام سے لے کر کے بیٹھے ہیں، جو آتا ہے ذکر کی محفل میں، اولیاء اللہ کے ذکر کی محفل، اللہ والوں کے ذکر کی محفل، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے محبوبوں کی محفل کو سجایا جاتا ہے، جو خدا اور رسول کا ذکر سننے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے سنو، جو خدا اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے، اللہ والوں کے ذکر کو سننے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے چلتا ہے تو وہ بظاہر راما بزرگ کی سڑکوں پر اور اس کی سرزمین پر چلتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی زمین پر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ، لے کر کے سر شام سے لے کر کے اب تک، تو کیا حاصل ہوا؟ یقینی طور پر یہ جو ہے راما بزرگ کی سرزمین پر نہیں، بلکہ اللہ تمہیں جنت کی زمین پر چلاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، آج کی یہ شادی عزیزم گلفام حسن کی شادی سے منسوب ہے اور ان کی شادی کے تعلق سے اس محفل کو سجایا گیا ہے، لہٰذا دنیا کے اندر جب نکاح ہوتے ہیں جی اور شادیاں ہوتی ہیں تو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جب شادی ہوئی تو کیا ہوا، فلاں جگہ پر شادی ہوئی تو کیا معاملہ ہوا، مگر سنو ایک نکاح حصہ بھی ہے جو زمین سے پہلے آسمان پر ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جوڑیاں آسمانوں سے بنتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مگر نکاح ایک نکاح ایسا بھی ہے جو آسمانوں پر ہوا، مگر وہ نکاح اس سے پہلے کہ میں پڑھوں اس کو سننے سے پہلے ذرا ہم یہ تو جانیں کہ آخر کار وہ ذات ہے کیا، ان کا مقام ہے کیا، ان کا مرتبہ ہے کیا، ان کی فضیلت ہے کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر، خاتون جنت، خاتون قیامت، اللہ اکبر، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ ظاہرہ، تقیہ نقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں، کتنی؟ 4 بیٹیاں ہیں۔
حضرت زینب بنت محمد روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت رقیہ بنت محمد روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم بنت محمد روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ اولاد ہونے کی نسبت سے بہت سے لوگوں کو بہت سی اولادیں ہوتی ہیں، اور اولاد ہونے کی نسبت سے وہ تمام کی تمام برابر ہوتی ہے، مگر سنو اللہ اکبر، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا حجرہ ہے، یہ نبی کا مکان ہے۔ اللہ اکبر، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بہنیں عمر میں بڑی ہے، مگر مرتبہ، مقام اور فضیلت، اللہ کی قسم فضیلتوں کی وہ انتہا اللہ اکبر حضرت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، سنو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ پر اور قیامت تک جو فاطمہ سے محبت کرے گا ان تمام کے تمام پر جہنم کی آگ کو حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی طرز عمل ہے سننے کا، اتنی خاموشی سے، ارے تم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہو، محب حضرت فاطمہ الزہرا کے اور محبت فاطمہ الزہرا پر اللہ کے حبیب اللہ اکبر مالک جنت یہ بشارت دے رہے ہیں کہ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے روشنی لے کر کے اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا اللہ اکبر کہ اب اگر کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اب جنتیوں کی پہچان مشکل نہ رہی، بلکہ صاحب جنت کے فرمان کی روشنی میں جس کو اہل بیت سے محبت کرتا دیکھو، فاطمہ سے محبت کرتا دیکھو، سمجھ جاؤ کہ اس کا ٹھکانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے، وہ فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ قاری عظیم صاحب قبلہ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے میں آیا تو علماء میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمارا مرتبہ دیکھو، ہمارا مقام دیکھو، ہمیں دیکھ کر کے کوپریٹر کھڑا ہو جاتا ہے، ایم پی کھڑا ہو جاتا ہے، ایم ایل اے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے وقت کا وزیر اعظم ہمیں دیکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقام معلوم کرو، ہمارا مرتبہ معلوم کرو۔ میں نے کہا پھر بتا اس کا مرتبہ کس سے معلوم کروں اور اس کی شان کیسے بیان کروں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ نبی کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہیں، بیٹی بابا کے ہاتھوں کو چومتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل دیکھیں، جب آقا سے گفتگو فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدم ناز پر قربان ہو جائیں، مگر قربان جاؤں فاطمہ الزہرا کی شان پر کہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتی میرے مصطفیٰ پیشانی کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ارشاد فرماتے یا فاطمہ فدا کے امی و ابی، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے، طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ، اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ آپ ذرا سنیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے، سید میر بالگرامی ارشاد فرماتے، تحریر فرماتے ہیں، اللہ اکبر حدیث پاک ہے، روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ خاتون جنت ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آئی۔ کہاں آئی؟ جی بولو یار، کچھ تو بول دو، اگر ابھی سے نیند کا غلبہ ہے تو پھر قائد اعظم ہندوستان کو کیسے سنو گے؟ تھوڑا جذبہ پیدا کرو، اللہ اکبر، زندہ دل بنو،
اس لیے کہ قائد اعظم ہندوستان کو بھی آپ نے سماعت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اور آنے کے بعد میں عرض کیا بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جی بولو جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تیرے بابا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جہنم حرام ہے کہ جب تک آقا دو جہاں سرور کونین جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے کہ جب تک میرے نبی کی امت جنت میں داخل نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہیں بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ بابا بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کون داخل ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے بابا کے سوا کون ہے جو جنت میں پہلے داخل ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں بابا جان میں عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ تو مردوں میں ہے، عورتوں میں کون پہلے داخل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سنو، اللہ اکبر، جو عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی وہ عمران کی بیٹی مریم ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ بولو یار نام تو لے لو، کون ہے؟ عمران کی بیٹی مریم ہے۔ مجمع ماشاءاللہ اگرچہ کم ہے مگر زندہ ہے، صاحب دم ہے ماشاءاللہ۔ ایسا لگ رہا کہ ابھی بالکل شروع ہو رہا ہے معاملہ، چہرے کھلے ہوئے ہیں تمام کے تمام کے، محفل سجی ہوئی ہے۔ قسم خدا کی بغداد سے اپنے مزار مبارکہ سے اپنی دادی کا ذکر جب غوث اعظم سن رہے ہوں گے اور راما بزرگ والوں کے چہروں کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اللہ کی قسم جھوم رہے ہوں گے کہ میری دادی کا نام سن کر کے کون کون جھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرہ کھل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے سنو کیا عرض کرتی ہے خاتون جنت بابا جان عورتوں میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ عمران کی بیٹی مریم ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چہرہ رشک کمر، رشک گلاب، رشک پھول، اس پر ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے۔ آقا نے دیکھا، ارشاد فرمایا فاطمہ یہ چہرے پر رنگ کیسا ہے؟ عرض کرتی ہیں بابا جان جب ہم نے پوچھا تو مردوں میں آپ نے اپنا نام لیا، میں نے عورتوں میں معلوم کیا۔ میرا ارادہ یہ تھا، میں یہ چاہتی تھی، میں یہ جانتی تھی کہ جب عورتوں میں معلوم کیا جائے گا تو آپ میرا نام لیں گے، مگر آپ نے حضرت مریم کا نام لے لیا۔ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے قدموں پر میری نسل قربان ہو جائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، مگر سن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر تو سوار ہوگی اس کی نکیل حضرت مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تو مخدومہ بن کے پیچھے پیچھے جائے گی، وہ خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کے نکاح کا نمبر آیا، اب جب لڑکی ایسی ہو، اتنی فضیلتوں کی حامل ہو، اے میرے پیارے تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر قربان جائیں۔ یہاں بھی معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اور آپ رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کسی کے لیے رشتہ اس کا باپ تلاش کرتا ہے، کسی کے لیے رشتہ اس کا دادا تلاش کرتا ہے، کسی کے لیے رشتہ اس کی دادی تلاش کرتی ہے، کسی کے لیے رشتہ اس کا نانا تلاش کرتا ہے، کسی کے لیے رشتہ اس کی نانی تلاش کرتی ہے، مگر قربان جاؤں فاطمہ الزہرا کی ذات پر کہ اس کا رشتہ کسی اور نے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے رب نے طے فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں، رشتے کے لیے عرض کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں وہی کے انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق
غوث اعظم نے عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا وحی کا انتظار ہے. دونوں پہنچے مولا علی کے پاس اور جا کر کے کہا آپ بھی جائیں. آقا کی بارگاہ میں کہا کس لیے؟ کہا سیدہ سے رشتے کے لیے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جب آپ کو وحی کا بولا ہے تو پھر مجھے کیسے دیں گے؟ کہا جاؤ تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. پہنچے مولا علی اور جانے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں جھجکتے ہوئے سلام عرض کیا. آقا نے جواب دیا، ارشاد فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ اللہ اکبر. جھجکتے ہوئے سیدہ کا نام لے کر کے عرض کیا. ابھی آقا نے جواب نہیں دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے جبریل امین نازل ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح ہم نے آسمانوں پر علی سے کر دیا ہے، زمین پر آپ بھی ان کا نکاح کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر کار کس کس کو دعوت ملی؟ کارڈ بٹے کہ نہیں بٹے گلفام حسن کی شادی کے؟ کس کس کو دعوت دی گئی اس نکاح میں شامل ہونے کے لیے؟ اللہ اکبر. جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹاپ کے اور چوٹی کا مقام رکھنے والے 40,000 ملائکہ کو اس نکاح میں شرکت کی دعوت دی گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ملائکہ خالی 40,000 تھوڑی ہیں، ان کا تو شمار ہی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں. لیکن مقام کے اعتبار سے جو بہت بلند و بالا ہے وہ 40,000 کو اجازت ہوئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کسی کا خطبہ نکاح قاری مشرف پڑھتے ہیں، کسی کا خطبہ نکاح عرفان رضا اشرفی پڑھتے ہیں، کسی کا خطبہ نکاح عظیم اشرف پڑھتے ہیں، کسی کا خطبہ نکاح یہ علماء پڑھتے ہیں. مگر قربان جاؤں سیدہ کائنات کی ذات پر کہ ان کا خطبہ نکاح جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت، اشرفی شہزادہ، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھے تمامی حضرات.